حضرت ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید حسن نقوی ابن سید علی حماد نقوی کے روح وصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صراط المستقیم صراط الذین آمین۔ صلوات پڑھ دیجیے، ہے نا، پڑھ دیجیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی زمانے کی قسم، انسان جو ہے خسارے میں ہے، نقصان میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان فائدے میں ہے کہ اسی آیت میں ہے نا، اسی سورہ میں پروردگار نے واضح کر دیا کہ وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، نہ صاحب ایمان ہو اور جو ہے عمل صالح کر رہا ہو اور حق پہ ہو، حق کی دعوت دے رہا ہو۔ بہرحال جو دشواریاں اور مصیبتیں ہو تو انسان اس موقع پہ صبر کر رہا ہو تو پھر وہ خسارے میں، گھاٹے پہ، نقصان میں نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے دنیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو مذمت وغیرہ ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان پوری دنیا کو چھوڑ دے اور ایک گوشے میں بیٹھ جائے، نا، اسے بھی اسلام پسند نہیں کرتا ہے کہ ایک گوشے میں بیٹھ جائے۔ مثلا جو ہے صرف جو ہے گوشہ تو چلیے پہاڑی وغیرہ ہوتا ہے، یہاں کے حساب سے معلوم ہوا صرف جو ہے نا بیڈ روم میں بیٹھ جائے اور بس جو ہے یہ کہ بس عبادت کر لے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے نا، معاشرے سے کوئی مطلب نہیں ہے نا، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ تو یعنی جو دنیا میں نعمتیں ہیں اس سے انسان استفادہ کرے اور انہی نعمتوں کے ذریعے انسان اپنے عاقبت کو سنوارے۔ اگر عاقبت سے دور ہوتا جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے میدان عمل ہے، اب انسان کے اختیار میں ہے کہ تو چاہے کہ انسان عمل کر کے، نیک عمل کر کے چاہے تو جنت حاصل کر لے، اور اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو جہنم حاصل کرے، انسان کے اختیار میں یہ دنیا میدان عمل ہے نا، کہ میدان عمل میں جو بھی آگے نکل جائے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اور رہا یہ کہ یہ دنیا میں کہ بقا نہیں ہے، فنا ہے، اور معلوم نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے اور لے کر چلا جائے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب آ جائے، کب حکم ہو جائے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لہذا اسی لیے یہ ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ آرزو کو گھٹاؤ، جب آرزو گھٹاؤ گے تب جو ہے زیادہ نیک عمل انجام دو گے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان پہلے سے تیاری نہ کرے تو پھر کیا ہوگا، پھر پشیمان ہوگا، کوئی راستہ جو ہے نہیں ہے، پشیمان ہوگا، کوئی راستہ نہیں۔ مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک وقت معین ہے تو انسان اسی طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، اور اگر وقت معین نہیں ہے تو پھر معلوم ہوا کہ معین نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر مہمان آنے والا ہو اور کہہ دے کہ آج مثلا ہم 3 بجے آئیں گے آپ کے گھر پہ، تو وقت معین ہو گیا نا کہ آج وہ 3 بجے آئیں گے، اور جب معلوم ہو گیا کہ 3 بجے آئیں گے تو پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، گھروں میں بھی صفائی چادر ادھر سب لگا دے گا، یہ سب تکیا وغیرہ سب ہے نا، یہ سب اور دیگر جو ضروریات ہے اہتمام کر دے گا، بسکٹ چائے جو بھی ہو ہے نا آمادہ کر دے گا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج جو ہے فلاں صاحب آج 3 بجے آنے والے ہیں۔ یا مثلا جو ہے ڈاکٹر کو بلایا، کوئی مریض ہے گھر میں، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آج جو ہے ہم آ جائیں گے 4 بجے یا 3 بجے آپ کے گھر پہ، تو آپ نے آمادہ کر لیا نا سب چیز، مثلا جو ہے مریض ہے لباس وغیرہ تبدیل کر دیا، سب کر دیا۔ لیکن اگر جو ہے وقت معین نہیں ہے، مثلا یہ کہہ دیا کہ کل جمعہ ہے، کل ہم آ جائیں گے، اب جو ہے وقت معین نہیں ہے، معلوم نہیں کل کب آ جائے، صبح بھی آ سکتا ہے، دوپہر میں بھی آ سکتا ہے،
اب معلوم ہوا کہ وقت معین نہیں ہے اور انسان جو ہے اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے، ڈاکٹر کہہ دیا مثلا، اب آمادہ نہ کرے، مریض ہے، نہ لباس تبدیل کیا نہ کوئی اہتمام کیا، اب معلوم یہ ہوا کہ صرف کہہ دیا کہ کل ہم آئیں گے لیکن وقت معین نہیں کیا، اب جو ہے انسان اپنے آپ کو آمادہ نہ کرے تو اب کیا ہوگا ایسے موقع پہ اگر فوراً آ جائے تو اب جو ہے شرمندگی ہوگی۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معین نہیں ہے، کب آ جائے موت آئے گی، کب آ جائے یہ معین نہیں ہے، لیکن جب اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرے گا اور جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو پھر کچھ بھی بس نہیں چلے گا، سوائے شرمندگی کہ اب انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ انسان کو موت کب آئے گی، انسان کو معلوم نہیں۔ اب لہذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو آمادہ رکھے۔ اسی لیے روایات میں یہ بھی ہے کہ جو نماز پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ جو ہے آخری نماز، یہ روایت ہے، مجلس کا سنتے ہی رہتے ہیں نا اور سب، اس کے لیے بھی ہے کہ نماز جب پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ بس جو ہے زندگی کی آخری نماز ہے، اگر پڑھنے کے بعد مر جاؤ گے تو یہ لکھا جائے گا کہ یہ نماز ہی تھا آج نماز، بعد جو پڑھا پہلے پڑھا وہ تو الگ ہے نا، وہ الگ ہے۔ یا اچھا بعض جو ہے یہ بھی سوچتے ہیں کہ چلو اگر نیک ہے بیٹا تو نماز جو ہے وہ پڑھ دے گا یا پڑھوا دے گا نا، پڑھ دے گا پڑھوا دے گا ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا یہ بھی تو ہے نا کہ مجبوراً نہ پڑھا ہو، کوئی وجہ رہے یا جان بوجھ کے چھوڑ لیا ہم پڑھیں گے نہیں بیٹا پڑھا دے، یہ تھوڑی صلوات پڑھے محمد، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے نا کہ پروردگار جو ہے نا اسے ثواب دے دے، وہ قبول کر لے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مثلا بیمار رہا ہو، کوئی مجبوری رہی ہو جس کی وجہ سے قضا ہو گئی تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر یہی سوچ کے کرے گا کہ وہ تو ہو ہی جائے گا نہیں۔ تو بہرحال کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کی جو فنا ہے اور معصومین علیہ السلام نے جو مثال دی ہے تو تمام متعدد مثالیں ہیں نا، سمندر کے ذریعے مثال دیا ہے، سمندر کی یہ دنیا کیا ہے، کھانا پانی ہوتا ہے پیجیے لیکن پیاس نہیں بجھے گی، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا ہے نا، جتنا بھی آ جائے حرص کم نہیں ہوگا ہے نا، انسان جو ہے چاہتا ہے کہ وہ اور جو ہے نا زیادہ کوئی چیز بھی ہو، یہ ایک ایسی چیز ہے حرص، انسان وہ چاہتا ہی رہتا ہے۔ تو مثال اس طریقے سے دیا، یا مثلا جو ہے سانپ کا مثال دیا کہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا خوبصورت لگتا ہے لیکن جو ڈس لیتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے نا، تو یہ دنیا ہے نا، دنیا کی محبت میں گم ہو جانا یہ نہیں ہے۔ باقی یہ نہ سوچئے کہ مکان نہ ہو ہے نا، بینک بیلنس نہیں، سب ہو ہے نا، پیسہ جمع کریے، گاڑی ہو، سواری ہو ہے نا، سب چیز ہو، لیکن جو ہے انسان دنیا کی محبت میں اس قدر جو ہے غرق نہ ہو جائے کہ آخرت کو بھول جائے، یہ نہیں۔ اچھا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کے پاس معلوم ہوا کہ بنگلہ بھی ہے اور گاڑی ہے، پیسہ ہے، سب چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا پرست نہ ہو، یعنی یہ چیز ہے لیکن دنیا پرست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہو کہ ہر وقت مفاتیح و جنانی لے کے، مفاتیح الجنان اور قرآن اور تسبیح ہے نا، ہر وقت جو ہے معلوم لے کر گھوم رہا ہے، نہ مکان ہے نہ کچھ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ والا، ہو سکتا ہے وہ دنیا پرست ہو، ہے نا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ دولت ہے، یہ تمام چیزیں ہیں تو وہ دنیا پرست ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اب مثال جو دی ہے متعدد مثال، مثلا صاحب کی مثال، اسی طریقے سے جو ہے مسافر جو گزر جاتا آتا ہے ہوٹل میں یا مسافر خانے میں چند دن رہتا ہے، اس طریقے سے جو ہے مثالیں دی ہے۔ یا جو ہے مثلا خواب کا مثال دیا ہے کہ یہ جو انسان بہترین خواب دیکھتا ہے، ایک تو ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھے تو کروٹ بدل دے، روایت میں ہے، حدیث میں ہے، وہ تو الگ موضوع، ایک الگ ہی موضوع ہے نا۔ تو خواب کا مثال دیا ہے کہ خواب کا مثال جس طریقے سے انسان جو ہے بہت خوبصورت خواب دیکھتا ہے نا، اچھا خواب ہے نا، اچھا خواب دیکھتا ہے، اب بعد میں معلوم ہوا کہ جب نیند سے بیدار ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا ہے نا، اچھا خواب دیکھ لیا کہ مثلا جو ہے فلاں جگہ ہم گھوم رہے ہیں، دیکھ لیتا ہے کہ بہت سے مسئلہ معلوم یہ ہوا کہ جسم جو ہے وہ کہاں ہے، میرا روڈ میں ہے نا، پڑھے نا، تھکے نہیں نا ہے، ہاں ابھی تو 5 منٹ صلوات پڑھیے محمد۔
معلوم ہوا کہ سو رہا ہے، جسم کہاں ہے؟ گھر میں میرا روڈ میں سو رہا ہے نا، اور روح کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ امریکہ لندن ہے، پہنچ جاتا ہے، خواب دیکھ رہا ہے کہ ہم جو ہے یہاں پہ ہیں، یہاں پہ ہیں، یا مثلا جو ہے جسم یہاں ہے، روح کہاں ہے؟ وطن پہنچ جاتا ہے، روح پہنچ دیکھ رہا ہے نا کہ وطن میں مثلا جو ہے گھر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اپنا دوست ہے، مل رہے ہیں. تو بہرحال بہت سے خواب دیکھتا ہے، یا بہترین کھا رہا ہے، یا مثلا خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہمیں پیسہ ملا، بہترین بنگلہ ہے ہمارے نام ہو گیا، ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. اب سب بہترین خواب دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی نیند کھلی، اب جو نیند سے بیدار ہوا تو کیا دیکھا کہ جہاں پڑے تھے وہیں ہیں، ہے نا، وہی چادر ہے، وہی پلنگ ہے نا، وہی جو ہے فین چل رہا ہے، اپنے روم میں چھوٹے پڑا ہوا ہے. لیکن خواب کیا دیکھا؟ امریکہ، لندن، کہاں دیکھ لیا. لیکن 2-4 منٹ مزہ آتا ہے نا، آتا ہے کہ نہیں، ہے نا. بہترین خواب دیکھیے اگر تو اس کا لذت ملتا ہے، 2-4 منٹ جو بھی ہے نا، لذت اس کا جو ہے ملتا ہے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ سب جو ہے نا وہی ہے، دیکھ تو رہے تھے اچھا خواب. تو معصومین نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے خواب کے مانند ہے، خواب کے مانند، کہ بہت رونق ہے، چمک ہے، دمک ہے نا. اور جیسے ہی ہے نا فرشتہ آیا، موت کا فرشتہ آیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا یہ چمک اور دمک اور رونق دیکھ رہے تھے سب جو ایک اچھے خواب کے مانند تھا، اچھے خواب کے مانند تھا. لہٰذا جو ہے انسان کو، اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے نا، کوئی مرنا چاہتا نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے کہ انسان جو ہے نا کہتا ہے، لیکن کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے، کوئی بھی ہے نا، پریشان بھی ہو جائے چاہتا ہے آخری وقت ہو، ہے نا، مرنے کے قریب ہو تب بھی جو ہے نا چاہتا ہے بچ جائے. مرنا کون چاہتا ہے؟ کوئی مرنا نہیں، ہم خود ہی نہیں چاہتے مرنا، ہے نا، نہیں چاہتے مرنا، کوئی مرنا نہیں چاہتا. تو اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے خود معصومین نے فرمایا ہے، معصومین نے فرمایا کہ مرنے کی دعا مت کرو، یہ دعا نہ کرو، ہے نا. بعض ہوتے ہیں نا بزرگ یا بوڑھے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کسی حالات سے، تو وہ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہے ہمیں موت دے، کہتے ہیں کہ نہیں. بہرحال حالات الگ ہے، دل کی کیفیت انسان تو بتا نہیں سکتا. یا مثال دیتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے، کیا بولتے ہیں، پاؤں جو ہے جہنم میں، کیا اس طریقے سے بولتے ہیں نا نیچے، ہے نا، کہتے ہیں نا بعض جو اس طریقے سے. لیکن جو ہے آپ بولتے تو سب ہیں، لیکن نیچے سے ایک سانپ نکلے تو فوراً پاؤں اٹھا لیں گے، پڑھیے صلوات محمد، ہے نا، فوراً پاؤں جو ہے اٹھا لیں گے. تو بہرحال وہ جانے دیجیے وہ سب. تو یہ چیزیں جو ہے انسان جو ہے نا، اسی لیے معصومین نے کہا مرنے کبھی دعا نہ کرنا ہے. یعنی اگر انسان جو ہے یہ دعا کر رہا ہے، اسی لیے ہے نا صبر کا مقام ہے. روایت میں یہ ہے کہ ہر ایک سے حکم ہوگا، نماز سے کہا جائے گا یہ اس کی خبر لو، صاحب قبر کی خبر لو، تو نماز آگے بڑھے گی، کہے گی وہ تو سب دکھاوا ریا وغیرہ تھا، ہے نا، مار زبانی گھما رہے تو الٹا پلٹا، ہے نا، سمجھ گئے آپ، وہ سب دکھاوا ریا ہو گیا. پڑھ رہے تھے مثلا جو ہے مصلے پہ تھے، ذہن کہیں اور تھا، دماغ کہیں اور تھا، تھے جسم تو تھا، چہرہ قبلہ رخ تھا، لیکن ذہن کہیں اور تھا. تو اس میں بھی وہی ہے مسئلہ. تو روزہ سے کہا جائے گا کہ تم خبر لو، تو وہ بھی کہے گا کہ اس میں بھی سب دکھاوا ہے نا، کہ لوگ کیا کہیں گے، ہے نا. اچھا لوگ کیا کہیں گے، اس میں جو ہے بہت زیادہ تباہی ہے نا. صرف خوشی میں نہیں ہے، غم میں بھی ہے نا، غم میں بھی ہے کہ نہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے ہوتا ہے نا. اس میں تو آپ دیکھ لیں، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہے نا شادی بیاہ میں تو ہے ہی ہے، اب غم میں بھی یہی ہے نا. غم ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب شادی بیاہ میں تو ایک اور نئی چیز ہے نا، غور کیا آپ نے، ایک اور ہے کہ جتنا رسم ہے، ہر رسم میں جو ہے الگ لباس، اور سب کا ایک لباس ہو. اب اس میں وقت نکل جاتا ہے کون سا رنگ تجویز کیا جائے، ہے نا، کہ آج چندنا ہے تو یہ رنگ کا لباس ہوگا، سب کا ایک ہوگا. آج یہ رسم ہے تو اس رنگ کا لباس ہوگا، سب کا. بہرحال تو یہ تو ہے نا خوشی کا ہے نا. اسی طریقے سے غم میں بھی ہو گیا ہے نا، کیا چیز بانٹ دے کہ کوئی باٹا نہ ہو، ہے نا، کیا چیز کر دے، سب غم میں بھی ہو گیا ہے نا. ایسے ذاکر کو بلا دو، ہے نا، کوئی بلایا نہ ہو، سب ہے غم میں بھی خوشی میں. تو بہرحال کہ یہ ہے کہ دعا نہ کرو تو نماز. اور اس کے بعد کہاں ہے، یاد ہے نا آپ کو، روزے پہ آئے تھے، پھر یہاں تو بات بڑھا دیا. روزہ میں بھی یہی ہے نا کہ دکھاوا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. پھر ایک ایک سے حکم ہوگا. پھر یہ ہوگا کہ حج سے اگر حج کیا ہے تو اگر واجب ہو گیا ہے تو وہ بھی ہے، یہی دکھاوا ہے نا کہ لوگ حاجی گئے ہیں. بہرحال
ایک طریقے سے حکم ہوگا اور ہر چیز میں جو ہے وہ ہوگا. تو روایت میں یہ ہے کہ اب جو ہے اخلاق ہے نا، اخلاق جو ہے اس سے کہا جائے گا اب جو ہے تم صاحب قبر کی خبر لو ہے نا. تو یہ اخلاق جو ہے آگے بڑھے گا نا، کہ جس کا اخلاق بڑھیا ہوگا، بہترین ہوگا ہے نا. ایک جو ہے حسن خلق ہے، ایک جو ہے خلق ہے نا، خلق ہے نا، جسم وغیرہ حسن، یہ خلق، یہ جو ہے روح ہے، روح ہے. تو اب یہ ہوگا کہ تم خبر لو. اگر جو ہے اخلاق بہترین ہے نا، تو وہ جو ہے صاحب قبر کی خبر لے گا نا. اخلاق، اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ شخص، وہ خاندان ہے نا سب سے بہترین ہے کہ جس کا اخلاق بہترین ہے. اور اخلاق اگر بہترین ہے تو پروردگار جو ہے روزی بھی عنایت کرتا ہے. اگر اخلاق اچھا ہے نا، اخلاق تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز میں. یا مثلا جو ہے مثال کے طور پہ کوئی مہمان چلا گیا کسی کے ہاں، اور جیسے ہی پہنچا اب جو ہے شروع ہو گئے کہ ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے، یا ہمارے بچے جو ہے بیمار چل رہے ہیں. یعنی اگر مہمان آ جائے تو فوراً جو ہے نا اپنی مصیبت بیان نہ کرو، یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے. کہ اگر مثلا جو ہے جیسے ہی مہمان پہنچا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہماری بیوی بیمار چل رہی ہے، تو وہ بھی سوچے گا کہ غلط آ گئے ہے نا، بیچارے کو ہم نے جو ہے پریشان کر دیا، اور ایسے موقع پہ ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا. تو اگر جو ہے یہ بھی کہا تو یہ اخلاق کے خلاف ہے نا، اخلاق کے خلاف ہے. اس لیے وہ جو ہے شرمندہ ہو جائے گا، ایسے موقع پہ نہیں آنا چاہیے. بہرحال اخلاق سے حکم ہوگا، اس میں بھی ہے نا. تب جو ہے حکم ہوگا صبر سے کہ تم جو ہے صاحب قبر کی خبر لو. تو صبر آگے بڑھے گا، اور صبر یہ کہے گا کہ پروردگار ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے بہت بڑا صابر تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ صبر آگے بڑھے گا. اور صبر جو ہے نا، یہ ظاہر سی بات آپ دیکھ لیجئے، اگر جن کے پاس صبر نہیں ہے، اب دیکھتے ہی رہتے ہیں نا سب اخبار یا اس طریقے سے ہے نا ٹی وی خبر وغیرہ پہ دیکھتے رہتے ہیں نا کہ فلاں ہے نا پھانسی لگا کے مر گیا، فلاں جو ہے نا زہر کھا کے مر گیا، فلاں جو ہے یہ کھا کر مر گیا ہے نا. کیوں؟ صبر نہیں ہے. وہ بس سمجھ رہا ہے کہ یہی زندگی، آگے بڑھیں گے تو بس جو ہے ہم ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے. صبر نہیں ہے. لیکن کہیں یہ سنا ہے کسی عالم نے پھانسی لگایا ہو؟ کہیں کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، کبھی نہیں سنا ہوگا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو جتنا ہے نا دور ہوتا ہے تو آپ کو ملے گا کہ انسان نے پھانسی لگا لیا، زہر کھا لیا، یہ کر لیا اس طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس صبر نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ صبر سے حکم ہوگا، اور وہ جو ہے خبر لے گا. تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان موت کی دعا کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے صبر کا مادہ نہیں ہے. لہذا جو ہے کبھی انسان موت کے لیے دعا نہ کرے. اب تو چلیے بہرحال پہلے تو ہوتا تھا نا، بیمار ہیں تو بیچارے جو ہے 4 سال 5 سال جو ہے 10 سال بسترے پہ پڑے رہتے تھے زیادہ تر. اب تو ہے مسئلہ کم ہے نا، پڑے رہتے تھے اور آخر میں جو ہے یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار اب ہمیں موت دے دے تو بہتر ہے. پہلے اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بات ہے نہیں تو چلتے پھرتے ہے نا. معلوم ہوا کہ کب موت آ جائے معلوم نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، وہ تو معین ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ موت کے لیے دعا نہ کرے، یعنی ہر موقع پہ ہر منزل پہ وہ جو ہے صبر کرے. تو اب زندگی بہترین گزارنے کے لیے، بہترین گزارنے کے لیے زندگی، یعنی جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن ہے، جو اقوال رسول ہے، جو حدیث ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو فرمان ہے، اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کرے تو پھر یہ زندگی جو ہے بہترین گزر جائے گی. اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو لوگ ہیں تو بعض جو ہے ایسے ہیں کہ مثلا بس یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہو جائے، بعض ایسے ہیں یعنی
قبر سے محفوظ رہے، دیگر چیزوں سے محفوظ رہیں، فشار قبر سے محفوظ رہیں۔ بعض جو ہے ایسے ہیں اس دنیا میں، اور فرمایا کہ بعض جو ہے ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کو دیکھ لیں، یعنی اللہ جو ہے ہمارے ہر عمل سے راضی ہو، یعنی ایسا عمل کرے کہ جس سے پروردگار جو ہے وہ راضی ہو۔ اور فرمایا کہ بعض جو ہے ایسے ہیں کہ بس جو ہے انہیں جدھر کہیے ادھر جو ہے وہ چل پڑیں گے، جدھر جو ہے آواز دے پھر ادھر جو ہے وہ چلے جائیں گے، اس طریقے سے جس طریقے سے درخت کا پتا ہوتا ہے کہ درخت کا پتا ہے، ہوا چلی اور جدھر جائے نا پتہ نہیں ہوا اسے جو ہے کہاں لے کر جائے گی، تو اسی طریقے سے درخت کے پتے کی مانند ہے کہ جیسے ہی ہوا چلی اڑ گئے، تو اسی طریقے بعض افراد ایسے ہیں کہ جیسے ہی آواز دو بھیڑ بکری کی طرح ہے نا چلے جائیں گے، نا جہاں آواز دو وہاں جو ہے پہنچ جائیں گے۔ اور لیکن جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر اس کا مالک ہو، بکری کا اللہ ہو، اس کا مالک ہو، اب اگر مالک ہے تو پھر تمام چیزوں سے بچائے گا اسے، پانی سے، بارش سے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ہر چیز سے جو ہے اسے بچائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا میں ہے، اور اس دنیا میں جو بچنے کے لیے جو بہترین چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، مجلسیں ہے، عزا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فرمان ہے کہ اگر انسان اس پہ عمل کر رہا ہے تو پھر انسان سعادت مند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں روایت میں یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان قدر نہیں کرتا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ جو ہے انسان پہ عذاب آتا اور وہ تباہ اور برباد ہو جاتا۔ تو اس میں سے ایک چیز کی جس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے وہ جو ہے چھوٹے بچے ہیں، جو ماں کی گود میں جو بچے ہیں نا، بعض جو ہے نا یہ سوچتے ہیں نا کہ نہیں بس دو کافی ہے، کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے وہ جو ہے پروردگار پہ قدرت پہ شک کر رہا ہے، شک کر رہا ہے، تو پروردگار دے گا نا۔ تو فرمایا کہ چھوٹے بچے یعنی جو ماؤں کے گود میں ہیں ان کی وجہ سے، یعنی بے زبان جو بچے ہیں ان کی وجہ سے پروردگار جو ہے عذاب کو روکے ہوئے ہے، ورنہ جو ہے عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اور کون؟ اور مثلا جانور کا ہے ذکر چوپائے وغیرہ کہ بے زبان جانور ہے، اور ایسا نہیں کہ جو بے خطا ہو خطا کار کے ساتھ اسے سزا دی جائے۔ اور دوسرے بزرگ بوڑھے، یعنی جو بزرگ پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے، بوڑھوں بزرگ کی وجہ سے جو ہے نا یہ عذاب الہی رکا ہوا ہے۔ لیکن جو ہے اب تو الگ مسئلہ ہے نا کہ بزرگ کا نا قدر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے نا، لوگ جو ہے نا کم کر رہے۔ بہرحال پہلے کا تھا، پہلے تو خیر پہلے زمانے میں یا پہلے جو ہے آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے باپ جاہلی کیوں نہ ہو، بچہ بیٹا جو ہے کتنا ہی پڑھ لکھ لے، جتنا بھی چاہے پڑھ لکھ لے، لیکن پھر بھی یہ سمجھتا تھا یہ ہمارا باپ ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب جو ہے اس کے الٹا ہے، برعکس ہے۔ اور یہ صلوات ہے نا، اب الٹا ہے کہ نہیں ہے نا، اب بیٹا سمجھتا ہے کہ ہم باپ سے زیادہ جانتے ہیں نا، باپ سے جو ہے وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کی وجہ سے جو ہر وقت پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے ہے نا کہ بچے جو بزرگ یا حیوان ہیں ہم ان کی قدر کریں کہ اس کی وجہ سے پروردگار جو ہے عذاب کو روکے ہوئے۔ تو موت معلوم نہیں کب آ جائے گی ہے نا، تو یہ موت کا مرحلہ بڑا سخت ہے، موت اور سکرات۔ لیکن رسول اسلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ جو ہے بخشا ہوا مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ کامل ایمان پہ مرتا ہے نا۔ اسی لیے مولا نے کہا میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، یہ سب جو ہے جتنا نماز اور روزہ سب اگر تم نے کیا، اگر ولایت اہل بیت
علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو سب بیکار ہے نا، سب بیکار ہے۔ خود چوتھے امام نے فرمایا نا باقی چیزوں میں چھوٹ ہے لیکن ولایت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے نا، چاہے سفر میں ہو، سوتے رہو، جاگتے رہو، غریب رہو، امیر رہو، اور اگر ولایت اہل بیت ہے تو تمام اعمال جو ہے قبول۔ اس لیے مولا کائنات نے کہا کہ حارث حمدانی گھبرانا نہیں، جب بھی کوئی مرتا ہے تو ہم آتے ہیں۔ تو کہا مولا جو بھی مرے آتے، کہا ہاں جو بھی مرے ہم آتے ہیں۔ کہا مولا وہ جو کافر وغیرہ مشرک ہے، کہا تو پھر فرق کیا ہوا ہے نا، پھر جو ہے فرق کیا ہوا کہ مومن ہی مرتا ہے تب بھی آتے ہیں وہ بھی۔ تو کہا کہ جب مومن مرتا ہے جب آتے ہیں تو اسے حیات جاوید مل جاتی ہے نا، اور کافر کے پاس آتے فوراً موت آ جائے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ تو سمجھے اگر جو ہے نا ولایت ہے نا، اگر ولایت ہے وہ ظاہر سی بات ہے، اگر ولایت اور محبت ہے تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا ظاہر سی بات ہے خود بخود جو ہے تمام جو ہے اعمال کرتا رہے گا۔ لیکن جو ہے اگر نا ولایت اس طریقے سے نہیں ہے نا، مثلا جو ہے صرف زبانی ہے نا، تو بہت سے سب تھے، مولا کائنات کے ساتھ بھی تھے، مولا کائنات کے ساتھ بھی تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے۔ اب وہی دیکھ لیے جنگ صفینی کا موقع دیکھ لیے، مولا کائنات کے ساتھ تھے اور آخر میں کیا کہنے لگے، مولا سے خود کہنے لگے مولا ہم آپ کو تو سمجھتے تھے کہ دیندار بہت ہیں لیکن آپ دنیا پرست نکلے ہے نا، سامنے قرآن ہے، مولا کہہ رہے ہیں قرآن نہیں ہے سب جسدان ہے، مجسمہ قرآن تو ہم ہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جو مولا علی کے ساتھ تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، بہت سے جنگ صفین میں یا خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جنگ کہ جو ہے نا صلح کرنی پڑی کہ جو ایسے حالات تھے، تو بہرحال اصل جو ہے وہ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے نا، کہ اگر جو ہے انسان کے دل میں محبت اہل بیت ہے تو خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے نا، 7 منزل پہ ہم ہر موقع پہ آئیں گے، جب جسم سے روح نکل رہی ہو اس وقت ہم آئیں گے، جب قبر میں اٹھائے جاؤ گے اس وقت ہم آئیں گے، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت آئیں گے، جو وزن کیا جائے گا اعمال اس وقت آئیں گے، محشر میں آئیں گے، پل سے جب گزرو گے نا اس وقت جو ہے ہم آئیں گے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جس کے دل میں اہل بیت کی ولایت علی کی محبت ہوگی ہے نا، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو مولا کائنات جو ہے وہ آئیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اب مرنے کے بعد بس آخری منزل پہ آ گئے ہے نا، اگر کہیے گا تو پڑھ دیں گے آدھا گھنٹہ، سڑیے صلوات بس آخری کر دے رہے ہیں تو ہے نا، بس آخری بات ہے نا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کسی نے کچھ کہا ہوا نا مرنے کے بعد کیا ہے، تلقین پڑھتے ہیں نا، تلقین پڑھتے ہیں، اسما افام پڑھتے رہتے ہیں نا، تلقین پڑھتے رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے بھی جاتے ہیں نا کہ جو اردو عربی کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں یا جانتے بس انگلش وغیرہ، لیکن یہ تو عربی میں ہے، اسما افام اسما ہے نا، سننے کا جو حکم ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے نا، معلوم ہوا کہ یہ تو جاہل گیا ہے نا، مثلا انگوٹھا ٹیک تھا یا کچھ جانتا ہی نہیں تھا، مثلا عربی وغیرہ، عربی ہے نا کون جانتا ہے عربی، اپنی بات کر رہے ہیں کون جانتا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ جو ہے سمجھنے لگا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے نا، تو اب آپ سوچ لیجئے کہ عربی نہیں پڑھا لیکن جو ہے عربی کا ماہر ہو جاتا ہے، جب ان کا چاہنے والا اتنا بڑا عالم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ، جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر تم علی کے بارے میں پوچھتے ہو، علی کے علم کے بارے میں پوچھتے ہو۔ تو بہرحال یہ موت ہے اور یہ حیات، یہ دنیاوی زندگی ہے کہ معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے گی، لیکن وہ انسان کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، تو امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم شفاعت کریں گے، خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے شفاعت کریں گے نا، جو بھی زبان کے ذریعے یا دل کے ذریعے یا ہاتھوں کے ذریعے جو ہے
عنایت کی ہو ہمارے چاہنے والوں کا۔ تاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو بھی عزیز و اقارب، دوست احباب ہے نا، ہر انسان جو ہے نا پریشان ہوتا ہے، بیقرار رہتا ہے۔ لہذا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کو اطمینان ہو، اپنا غم جو ہے بھول جائے، تو وہ واقع کربلا ہے کہ تمام مصیبتیں ایک وقت موجود تھی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب کربلا ہو گئی اور سب شہید ہو گئے، لٹا ہوا قافلہ جب 11 محرم کو چلا، شہزادی زینب آواز دے رہی ہیں، بھیا عباس مدینے سے بہت شان سے لائے تھے، اب زینب اسیر ہو کر جا رہی ہے، اور ملعونوں نے اسی لاش کے درمیان سے گزارا۔ یہاں تک یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ شام پہنچا، اور جب رہائی ملی پھر یہ قافلہ جب چلا، شہزادی زینب نے بھائی کا چہلم کیا کربلا میں۔ بشیر جو ہے وہ آگے آگے اعلان کر رہا ہے، مدینے والوں، جو 28 رجب کو قافلہ نکلا تھا وہ قافلہ آ رہا ہے۔ تو جیسے اعلان کر دیا وہ قافلہ آ رہا ہے تو کچھ بچے آ گئے، بشیر کے دامن کو بڑا سوال کیا، بشیر اور محمد کہاں ہے؟ کسی جوان نے دامن کو پکڑا، علی اکبر کہاں ہے؟ ہر ایک سوال کر رہا۔ بشیر نے کہا کہ وہ قافلہ لٹ گیا، حسین شہید کر دیے گئے۔ ہاں زیادہ بس آخری فکرہ شہزادی زینب ام کلثوم ماں کے لحد پہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد بیان کرنا شروع کیا، کہا اماں جب بھی کوئی سفر سے آتا ہے تو کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے، اماں ہم سفر سے آئے ہیں۔ اس کے بعد جو اس گٹھری کو کھولا، حسین کا پرانا کرتا نکالا، نانا کے لحد پہ آئی، کہا نانا، بیان کیا، فریاد کیا، نانا لٹ گئے، حسین مارے گئے۔ پھر ایک فکرہ کہا کہ نانا اگر ارد گرد نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو چادر ہٹا کر دکھاتی کہ بازوؤں پہ نیل کے نشان کیسے ہیں۔ اب شہزادی زینب جو ہے وہ گریہ کر رہی ہیں، مدینے میں یاد کر رہی ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ نے سید سجاد سے کہا کہ آپ جو اپنی پھوپھی سے کہیے کہ وہ اب گھر پہ آ جائیں، شام کا وقت تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب شہزادی زینب گھر کے اندر قدم رکھتی ہے، بیٹھ گئی۔ عبداللہ داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک معزبہ ہے، نے سوال کیا کہ کون؟ اس وقت ابھی زینب نہیں ہے۔ اب زینب تڑپ گئی، کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا؟ اب اس کے بعد عبداللہ سوال کرتے جاتے ہیں، شہزادی زینب بیان کرتی جاتی ہے، کربلا کے منظر کو بیان کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے سوال کیا، کہا کہ شہزادی یہ بتائیے کہ میرے لال اور محمد نے کیسے جنگ کیا؟ اب شہزادی زینب جو ہے ہاتھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ نانا کی شجاعت کو یاد دلا دیا، دادا کی شجاعت کو یاد دلا دیا، اشارہ کر رہی تھی کہ بازو سے ردہ ہٹ گیا۔ عبداللہ نے بازوؤں پہ نیل کے نشان دیکھے، سوال کیا یہ نشان کیسے؟ کہا بازو میں رسن بادی گئے۔ عبداللہ تڑپ گئے عبداللہ۔ شہزادی نے کہا کہ عبداللہ صرف دیکھا اور سنا تو اس قدر تڑپ گئے۔ اب اس کے بعد بس آخری فکرہ، اب اس کے بعد جناب عبداللہ ہر ایک کا پرسہ دے رہے تھے، عباس کا پرسہ، انو محمد کا، قاسم کا، علی اکبر کا، بس آخری فکرہ ہر ایک کا پرسہ دیا جناب عبداللہ نے۔ جب ہر ایک کا پرسہ دے چکے تو زینب نے کہا عبداللہ تم نے ایک پرسہ نہیں دیا۔ عبداللہ نے کہا شہزادی ہم نے ہر ایک کا پرسہ دے دیا ہے نا، جتنا یاد تھا ہر ایک کا پرسہ دے دیا۔ تو شہزادی نے کہا کہ نہیں عبداللہ تم نے ایک پرسہ نہیں دیا۔ عبداللہ نے سوال کیا کہ شہزادی بتائیے۔ اب بس آخری فکرہ شہزادی زینب قریب بلائیں اور بلانے کے بعد کہا عبداللہ ہر ایک کا پرسہ دیا، لیکن یہ جو بازوؤں پہ نیل کے نشان ہے اس کا پرسہ نہیں دیا، چادر چھنی گئی اس کا پرسہ نہیں دیا، تازیانے لگائے گئے عبداللہ اس کا پرسہ نہ دیا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما۔
کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، جناب العلین عنایت فرما، مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، پروردگار جتنے بھی مرحومین ان کی مغفرت فرما، پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار حضرت کے زور میں تعجیل فرما، میں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور سورہ اخلاص کر مرحوم سید حسن نقوی ابن سید علی اماد نقوی کے روپ ایصال فرما دے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا عبد اللہ وعلی الارواح الذی حیلت فی الحائق لکم سلام عبدنا نقیس دقی اللیل والنهار ولا جعل اللہ آخر العهد منی لزیارتک والسلام علی الحسن العلی بن الحسن ولا اولاد الحسن ولا اصحاب الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا قریب اللہ، السلام علیکم یا من نظف الوقراء، السلام علیکم یا شمد، السلام علیکم یا انیس نفس، السلام علیکم المتن بعرضت، السلام علیکم یا شہید الزوار فی والجد، سلطان بالعزن علیم المسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قائد البرہان، السلام علیکم یا امام النسیان، السلام علیکم مغفرت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔